آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. میاں نواز شریف صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے. سماعت جو ہے وہ سوموار تک ملتوی ہوئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر دانیال چوئی صاحب. چوئی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ عدالت موجود تھے, کیا ہوا سر؟ دیکھیں جی, آج میاں صاحب کا جو فیکٹس کے اوپر شاید میں زیادہ بات نہ کروں, لیکن جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ان کو جو بیل ملی اور میرٹس کو چھیڑا نہیں گیا, لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس زیادتی کا بات ہوا اور اس کا ازالہ ہوگا, اور وہ ازالہ اسی طرح ہی ہوگا کہ میاں صاحب کو انشاءاللہ پھر ریلیف ملے اور ان کو جو کیس ہے انشاءاللہ ان سے چھٹکارا ملے. ڈو یو تھنک کہ میاں نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے, الیکشن لڑ سکیں گے, کمنگ الیکشن جو ہیں؟ دیکھیں ایز پر مطلب آج کی اگر ہم بات کریں تو میاں صاحب از ایلیجبل ٹو کنٹیسٹ الیکشن آج بھی, لیکن جو کورٹس کا ایک پروسیس ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا ضروری ہے وہ پورا ہو اور انشاءاللہ آپ کو اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا, ان کو ریلیف بھی ملے گا. اور وہ اس لیے کہ آپ کے سپریم کورٹس اور آپ کے اپنے کورٹ سے خود کہتے رہے کہ نیب جو ہے ایز این انسٹیٹیوشن آرم ٹوسٹنگ اور پولیٹیکل نیگوسیشنز کے لیے استعمال ہوا, اور ہم نے اس چیز کو ختم کیا اور انشاءاللہ میاں صاحب کو ریلیف بھی ملے گا. میاں صاحب الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ پاکستان میں وزیر اعظم بھی بنیں گے. دانیال صاحب, یہ وہی عدالتیں ہیں, 2018 میں کچھ اور تھا اور 2022 میں کچھ اور ہو رہا ہے, 23 میں. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا نئی چیز آئی ہے جس سے ریلیف مل رہا ہے؟ پہلے تو سزا ہو رہی تھی, 100 کے لگ بھگ میاں صاحب نے پیشیاں بھگتی تھی. سر دیکھیں آج کا جو پورا ایک سینیریو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. آج اس مہنگائی میں, اس بے روزگاری میں, آج اس حالات میں اگر امید کی کرن ہے, بلاول صاحب کی کیوں چیخیں نکل رہی ہے؟ کیونکہ اگر امید کی کرن ہے, وہ لوگ جو بے روزگاری سے تنگ ہیں, بجلی کے بلوں سے, وہ اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو ان کو ایک ہی لیڈر نظر آتا ہے جو اگلا وزیر اعظم ہو سکتا ہے اور ان کے مسئلوں کا حل ہے, اور وہ بلاول نہیں ہے, وہ میاں نواز شریف ہیں. اور جب وہ ان کا نام لیتے ہیں اور بار بار وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امید کی کرن ہے اور ہمیں کوئی حوصلہ ہے, آسرا ہے, تو نواز شریف کا ہے. تو یہ اس ملک کے ادارے بھی سمجھتے ہیں, اس ملک کے کورٹس بھی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, ان کو 4 سال عدالتوں میں بلایا گیا, اور جس طرح ان کے ساتھ ہزاروں پیشیاں انہیں بھگتی, وہ زیادتیاں تھی, وہ غلط تھا. اور انشاءاللہ پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے اہل کریں گی یہی عدالتیں. ہم نے تب بھی اپنا کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا تھا, آج بھی اللہ کی عدالت میں ہے, اور انشاءاللہ انہی کورٹوں سے ہم پہلے بھی بری ہوئے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے, اور میاں صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. موجود ہیں نون لیگ کے لیگل جو ٹیم ہے میاں صاحب کی, اس کا حصہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا آج عدالت میں کیا ہوا سر؟ آج تو انہوں نے کوئی خاص اس میں پروسیڈنگ یا سماعت نہیں ہوئی یا اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکے, تو اس کے لیے منڈے کو جو ہے وہ فکس ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے جب یہ آئیں گے تو یہ پروونگ کیس ہے کہ میاں صاحب کے خلاف فیک مقدمہ بنایا گیا تھا. جو ہی دلائل شروع کریں گے یہاں کے لیجنڈ ایڈوکیٹ اعظم ندید تارڑ صاحب, تو سسپینشن ہو جائے گی, اور اس کے بعد میرٹ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے. کیا کہیے گا, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کتنے دن مزید ریکوائرڈ ہیں آپ کے لائرز کو دلائل دینے کے لیے؟ نہیں, ہماری تو تیاری کمپلیٹ ہے, اس میں ہماری طرف سے تو کوئی ڈیلے نہیں ہے. وہ تو کورٹ کی اویلیبلٹی پہ ہوتا ہے, ہماری طرف سے پوری فائل ریڈی ہے. اور کیونکہ وہ جو نیچے اس کی منورنگ کر کے میاں صاحب کو سزا دی گئی تھی, جب میرٹ پہ کیس آئے گا, انصاف ہوگا, تو میاں صاحب بری ہو جائیں گے. تھینک یو.